سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ بات ہے 16ویں صدی کی، 1527 سے 28 میں مغلیہ سلطنت شہنشاہ بابر کے حکم پر میر باقی نے ایک مسجد قائم کی۔ وہ مسجد 3 سے 4 ایکڑ کے اوپر مبنی تھی، اور اس وسیع علاقے میں، یعنی ایسی زمین کے اوپر کہ جہاں اس سے پہلے اثرات نہیں تھے، اس نے خدا کا نام لیا، تکبیر بلند کی اور نماز قائم کی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا باقی نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ازرمن اس مسجد کو بابری مسجد نام دیا گیا کیونکہ یہ شہنشاہ بابر کے دور میں قائم کی گئی تھی۔ یہ بہت ہی پختہ تھی، پختہ ایمانداروں کے لیے تھی، اور یہاں پر صف آرا ہو کر خدا کو یاد کیا جاتا تھا، اس کی بزرگی کو اور سجدہ روح ہو کر اعزاز اور عظمت اور رفعت تک جایا جاتا تھا۔ یہی عاجزی ہے جو مقام بلندی عطا فرماتی ہے۔ ہاں، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ جس کو ہم پرفتن دور نہ کہیں تو کیا کہیں۔ 1992 میں 1.5 لاکھ سے بھی زائد کا مجمع ایک جگہ جمع ہوا، جو بی جے پی کے لیڈرز نے جمع کیا۔ بات تو ہوئی تھی کہ خطابت کریں گے، سیاست کریں گے، مگر کر خباثت دی۔ اس مسجد کو منہدم کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا، اس کے میناروں کو، اس کی گنبد کو، اور 1.5 لاکھ لوگوں نے مل کر کم و بیش 2000 لوگوں کی جانوں سے کھیلا، بابری مسجد کو گرا دیا گیا۔ اور پھر لوگ آپس میں گتم گتا ہوئے، بات عدالت تک پہنچی، قوانین کو جھنجھوڑا گیا، دستور کو کھٹکھٹایا گیا، دستک دی گئی عدالت کے دستار اور دروازوں پر۔ تو جواب یہ آیا کہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، پہلا فیصلہ لوور کورٹ کا کہ جناب اس کا 1/3 حصہ مسلمانوں کو دے دیتے ہیں، اور اس کا محراب، اس کی سینٹر کی جگہ ہندوؤں کو مندر قائم کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ کوئی آثارات مندر کے نہیں ثابت ہو سکے تھے، تب یہ فیصلہ آیا، مگر اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا، دونوں جماعتوں نے کیا، اور اس کے بعد بات آگے بڑھی، اور پھر فیصلہ کچھ اس طرح سے آیا کہ آج کی تاریخ میں اس روز تک یہ مسجد پوری کی پوری ہندوؤں کے حوالے کر دی گئی۔ ان ہندوؤں کے حوالے کہ جنہوں نے کورٹ کے فیصلے سے پہلے مسجد کو منہدم کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور لوگوں کی جانوں سے کھیلے۔ آج وہ پوری کی پوری مسجد کم و بیش 2 سے 3 ایکڑ کے اوپر مبنی ایک ہندو ٹیمپل کو دی گئی ہے، ایک آرگنائزیشن کو دی گئی ہے کہ جہاں پہ وہ مندر بنائے گی۔ اب آپ پوچھیں گے مسلمانوں کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ضمیر جھنجھوڑتا رہا، مگر بدلے میں ملی وہ غنیمت کہ جس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ 5 ایکڑ کی زمین ملی، مگر 30 کلومیٹر دور اس مقام سے جس کو آیودا کہتے ہیں، یعنی بابری مسجد کے اس مقام سے، اور پھر وہاں پہ سنی وقف بورڈ کے حوالے کر دی گئی وہ زمین، اور بات ہو گئی ختم۔ مگر آج، یعنی آج کی تاریخ میں اس پروگرام کو جو پیچھے 6 دسمبر گزری ہے، ہم یاد کر رہے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں یہ صرف ایک مسجد کا منہدم ہونا نہیں ہے، بلکہ خون رائیگاں کا بہنا ہے۔ شہادت ہوئی ہے مسجد کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، اور ہم اس کو بھولیں گے نہیں۔ ہم اس پہ پروگرام کر کے جاننا چاہتے ہیں یہ ہوا کیسے اور اب ہوگا کیا۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے گفتگو فرماتے ہیں، تحقیق کے اوپر مبنی اور حقائق سے بالکل آشنا، مفتی نوید عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ یقیناً ان کا بڑا ظرف ہے اور محبت ہے کہ اس پروگرام کو وقت دیتے ہیں، ہمیشہ اس پروگرام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لوگوں سے اس پروگرام میں۔ فضیلت الشیخ مفتی ابو محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ ہی سے جاننا چاہتا ہوں، مفتی ابو محمد کی نگاہ میں بابری مسجد کیا ہے؟ یہ قدم کیسا قدم ہے؟ اس مسجد کو میں شہید کہوں، مسلمانوں کو غازی کہوں، لکھوں تو کیا لکھوں، اور آگے اپنی نسل کو دوں تو کیا دوں؟ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔
اعلیٰ نسلیں وہ ہوتی ہیں، اعلیٰ اقوام وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے ماضی کو، اپنی یاد کو، اپنی یادگار کو نہیں چھوڑتیں، جو بے سند نہیں ہوتیں، بے سلف نہیں ہوتیں۔ بابری مسجد کا ذکر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یاد رکھنا اور اس کی شہادت کا تذکرہ کرنا، ان زخموں کو اپنے دلوں پر، لوگوں کے کانوں میں تازہ رکھنا، یہ عین ایمان کی علامت ہے، یہ غیرت کی علامت ہے، یہ حمیت کی علامت ہے، یہ جرأت کی علامت ہے۔ جہاں تک بابری مسجد کا تعلق ہے، بابری مسجد خالصتاً اسلام کا وہ گھر ہے جس گھر پر اسلام کو بڑا فخر ہوتا ہے، اور مسجد کا اصول اور قانون شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہے کہ جہاں ایک جگہ مسجد بن جائے وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس کی جگہ کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی فن شاہکار کی اس تعمیر کو، اس شاہکار کو، اس خوبصورت نظارے کو شہید کرنے کا مقصد وہاں کے مقامی مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک جھوٹ اور من گڑت پر ایک بات یہ گھڑی گئی کہ جناب یہ تو مندر کی جگہ تھی۔ 550 سال تک اس مسجد کے اندر اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، رب ذوالجلال کا نام گونجتا رہا، اور اذانوں اور نماز اور قرآن کریم کی صدائیں وہاں سے بلند ہوتی رہیں۔ یکا یک یہ ایک سازش تھی جس کے تحت وہاں 49 کی دہائی میں پابندی لگوا دی گئی، اور اس کے متعلق جس بندے کو ہمارے ہاں ناراض نہ ہونا، ویسے بھی ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے جس کے اڈوانی کو بڑا پروٹوکول دیا اور جسے بڑا نرم خو سمجھتے رہے، جس کو سیاست کے میدان میں بڑا حسین امتزاج قرار دیتے رہے، اسی اڈوانی کی قیادت کے اندر بھارت کے اندر 9 تنظیمیں ہندوؤں کی ایسے تھیں کہ جو سرے میدان تھیں اور جنہوں نے فنڈنگ کی، اور فنڈنگ کرنے کے بعد اس مسجد کو شہید کیا۔ حالانکہ وہ مسجد اسلامی طرز تعمیر کے اعتبار سے یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کا گھر تھا، اسے گرانا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور گرانے والے قیامت تک مجرم ہیں، اللہ کے دربار میں بھی مجرم ہیں، دنیا کے قانون میں بھی مجرم ہیں۔ مگر وہ اتنی خوبصورت مسجد تھی۔ ہمارے ہاں صرف بابری مسجد کا جب ہم نام سنتے ہیں تو مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے جو 92 کے اندر ہمارے ایک بزرگوں نے پڑھا تھا کہ قوم مسلم کو یوں بھی ستایا گیا کہ نظروں میں مسلم کے بابری مسجد کو گرایا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس مسجد کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اگر کوئی بندہ معمولی سرگوشی کرتا تو اس کی آواز مسجد کے اندر ہر بیٹھا ہوا بندہ سن پاتا آسانی کے ساتھ۔ فن تعمیر کا اسلامی وہ شاہکار تھا کہ شاید اب پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایسا اسلامی شاہکار آپ کو نظر نہ آتا ہو۔ اس کو گرانے کا مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا، مگر بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جو پروگرام شروع کیا، میں آپ کے اس پروگرام کا سہارا لے کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد شہید ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے والے غازی ہیں، اور قیامت تک بابری مسجد کی شہادت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا اصول ہے، شریعت اسلامیہ کا اصول ہے کہ مسجد جہاں گرا دی جائے وہاں کوئی اور عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد کو گرا کر اگر رہائش نہیں بن سکتی، بلڈنگ نہیں بن سکتی، چیریٹی کی کوئی عمارت نہیں بن سکتی، تو وہاں مندر کیسے بنا سکتے ہیں؟ مسلمان پوری دنیا میں کسی بھی قیمت میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس بات کو اور یہ احتجاج پوری دنیا میں دوبارہ سے اس میں گنجائش تو نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اپنے جذبات کو بھی شامل کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ مسجد کو گرا دینا دراصل مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں، مسلمان کمزور ہو گئے تبھی جا کے مسجدیں گرنا شروع ہوئی ہیں۔ اور ایک اور بات بھی کہوں، اگر آپ جاننا چاہیں میرے جاننے والے، میرے اس پروگرام کو دیکھنے والے، کہ بابری مسجد شہید جو ہوئی ہے یہ واپسی کب بنے گی؟ جس دن مسلمان طاقتور ہو جائیں گے، جس دن غیرت آ جائے گی، جس دن ضمیر جاگ اٹھیں گے، جس دن جھنجھوڑا جائے گا۔ مفتی نوید عباسی صاحب بابری مسجد کو دیکھ رہے ہیں، یہ شاید اسلام کا ایک شعار تھا جو بیت المقدس تھا، وہ بھی کسی کے قبضے میں ہے۔ یہ ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند میں بابری مسجد تھی، یہ قبضے میں کیا ہے تو شہید کر دیا اور مندر بنا دیا۔ اب کس بات کا انتظار ہے؟ معاذ اللہ خاکم بدن، یہ حرم کعبہ جب چلا جائے گا تب جا کے احساس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اویس ربانی صاحب بہت کمال کی گفتگو کی، ہمارے محترم مفتی ابو محمد صاحب حفظہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بھی بہت اچھی گفتگو کی۔ یہ ہمارے ایمانی جذبات ہیں جو ہماری زبان سے سامعین کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، لیکن میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب سے مسلمان غلامی کے دور میں داخل ہوئے ہیں تب سے یہ صورتحال ہے
کہ کہیں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کا شہید ہونا یہ اندوناک سانحہ ہے، اور مسجد کے مینار، مسجد کے گنبد یہ اسلام کے شعار ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تم اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے جو شعار ہیں ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ اللہ کا گھر تو شہید ہوا، جس کی تفصیل مفتی ابو محمد صاحب قبلہ نے بیان کر دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد تو مسجد ہے، نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ تیری عزت تیری حرمت اپنی جگہ پر، لیکن خون مسلم ایک مسلمان کی عزت اور حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، مسجد سے بڑھ کر نہیں، جو تجلیات الہیہ کا مرکز ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی مسجد میں وہاں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہندو بنیا وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں آج بھی مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں۔ کشمیر میں مظالم کی ایک داستان دہرائی جا رہی ہے، اور مسلمان خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، اور مسلم امہ جو تقریباً 57 اسلامی ممالک پر مشتمل ہے، ہماری OIC سوئی ہوئی ہے، اور دنیا بھر کا نظام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم غلام ہو، ہم چاہیں یہ تو بابری مسجد ہے، ہم تمہاری مسجدیں بھی گرا سکتے ہیں، ہمارے ملک میں مسجدوں کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن صاحب یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم طاقت میں ہوں گے اور جب ہمارے پاس قوت ہوگی۔ یاد رہے کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کا درس دے، اسلام نبی علیہ السلام تو جہاد پر مسلمانوں کو روانہ کر رہے ہیں، اور ارشاد کیا فرماتے ہیں اویس بھائی؟ ان کی عورتوں سے نہ لڑنا، بچوں کو نقصان نہ پہنچانا، بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچانا، اور یہ میرا اسلام ہے، یہ میرے نبی ہیں جو درس دے رہے کہ تم غیر مسلم لوگوں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ نبی علیہ السلام ان کے کھیت و کھلیان کو تباہ کرنے سے منع کر رہے، لیکن یہ ہندو بنیا اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے شعار، وہاں ظاہر ہے اس مسجد کو شہید کیا گیا، کلام الہی کو شہید کیا گیا، ضرورت اس امر کی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے اور اس خطے کے مل کر ایک ہو کے ایک پلیٹ فارم سے یک زبان ہو کر ہندوستان کے ان ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو اللہ کی عزت کی قسم ہندو خود تیار ہوگا کہ اسی مقام پر اللہ کا گھر بابری مسجد اسلام کے اس شعار کو پھر سے بنایا جائے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں طاقت سے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت پہلے کہہ دیا تھا نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشکر۔ مگر آپ جانتے ہیں جس وقت ایک ہونے کا لمحہ تھا اس وقت ہم کتنے حصوں میں بٹے ہوئے تھے؟ 1992 میں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت تک ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اور مزید حصوں میں کرنے کے لیے خود ہمارے اپنے لوگ ہمیں مسلکی، مذہبی، تعصبی، قوم پرستی ان تمام معیوب اعمال میں ڈبو گئے تھے۔ میں لوٹ کر آؤں گا، الف لام میم میں مزید گفتگو ہوگی بابری مسجد کے اوپر۔ اپنا خیال رکھیں اور واپسی آئیں۔ درمان آپ کو بہت ہی حیرانگی ہوگی یہ بات جان کے کہ میرے نزدیک کہ پاکستان دراصل ایک مسجد نما ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ لا الہ کا کلمہ گونجے گا اور دین خدا کی پابندی ہوگی، ریاست، سیاست اور ہر شے صرف اس دین کے آئینے میں ہوگی، قانون، قوانین، تعزیرات سب قرآن سے مماثلت رکھتی ہوئی بنیں گی۔ مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جب 1992 میں مسجد یعنی بابری مسجد کو ڈھایا گیا تو اس وقت جس انداز سے جواب آیا، لوگوں نے مزاحمت کی، آج فکر ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے کورٹ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ہوا وہ ہوا اور ہو گیا، اب یہ زمین لو اور جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے خون کو گوارا ہی نہیں ہے۔ مسجد کسی ایک علاقے کی نہیں ہوتی، خدا کی ہوتی ہے، اور خدا کے بندے جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے کسی بھی طور سے۔ وہاں کے لوکلز کم سے کم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ وہ کمپرمائز کر لیں، نہ ہی انڈینز نہ ہی پاکستانی۔ جو خدا کا بندہ ہے یہ مسجد میں اس کا حق ہے، اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس مسجد کو گرایا جائے، توڑا جائے۔ میں آج اس پروگرام کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو مجھے بابری مسجد کا غم ہے، اور اس غم کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو انقلاب نما تحریک میں لانے کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں۔ یہ پروگرام ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے، یہ پروگرام خلیجی ممالک میں دیکھا جاتا ہے، کاش کہ ان کی غیرت جاگے۔
مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازی کہاں گئے؟ کہیں وہ نمازی یہ والے نمازی تو نہیں ہو گئے جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں اور جن کو قرآن کہہ رہا ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب کیا لائے عمل ہے؟ مسجد کے گرا دینے کی ایک سزا ہو گئی شریعت کے حساب سے، پھر اس کے اوپر اس مسجد یعنی ان توحید کے اوپر شرک کا منبع اور مصدر بنا دینا، یہ ایک اور کبھی عمل ہے، اور پھر اس پہ ہمارا سو جانا اور غفلت میں رہنا، یہ کیسا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، بلکہ میرے دل کی بات، دل کی آواز ہے۔ گزارش مہاں اس سوال کے جواب میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو مسجد اس وقت گر گئی، لوگ کتنے غمگین ہوئے، لوگ روئے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، لوگ تڑپے، لوگ روڈوں پر آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا غم اور دکھ کا مرحلہ اس مسجد کی شہادت کو بھول جانا یا اس پر خاموشی اختیار کرنا یا غفلت کی چادر لے لینا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مسلمان جب بھی جتھا جتھا ہوگا، مسلمان جب بھی پارٹی پارٹی ہوگا، مسلمان جب بھی تنظیم تنظیم ہوگا، مسلمان جب بھی اپنی جماعت جماعت مسلک مسلک ہوگا، تو میرے خیال میں پوری دنیا میں ایسا ہوگا۔ کیونکہ ایک بابری مسجد نہیں، اگر میرے خیال میں 100 مساجد اور بھی گرا دی جائیں تو یہ مسلمان آج اس انداز میں پڑے ہوئے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ گزارش یہ ہے کہ اسی مسجد کو دوبارہ وجود بخشنے کے لیے آج وہ مسلمان جو پیٹرول پوری دنیا کو دے رہا ہے، وہ مسلمان جو سالٹ پوری دنیا کو دے رہا ہے، وہ مسلمان جو معدنیات پوری دنیا کو دے رہا ہے، وہ مسلمان کے مراکز سے لے کر پاکستان تک جن کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ ایک رات کو کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں پوری دنیا کا ناطقہ بن جاتا ہے، پوری دنیا کا نوالا بند ہو جاتا ہے، پوری دنیا کی گردن پر مسلمان کا پاؤں آ جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ آج مسلمان نہیں ہے، یہ آج ملک ہے، تنظیم تنظیم ہے، جتھا جتھا ہے، کوئی اماراتی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی پاکستانی ہے۔ کہ کاش کہ آج ہم مسلمان ہوتے اور ہمارے اندر وہی طاقت ہوتی کہ افریقہ میں بھی مسلمان پر ہاتھ اٹھانے والا بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں مسلمان پہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرے لیے مکہ مدینہ حجاز کا مرشد میرے لیے تڑپ جائے گا۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، انگلیاں 5 ہوتی ہیں، اگر یہ ہاتھ کسی کی طرف بڑھائیں گے تو وہ ایک ایک کر کے آپ کا پورا ہاتھ توڑ دے گا، مگر یہی 5 انگلیاں جب جمع ہو جائیں تو دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں؟ 5 ممالک نہیں ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا مسلم کنٹری کی ہے، یہ آپس میں جمع ہو جائیں۔ جب کوئی غیرت کرتا ہے، میں آج رات کو مطالعہ کر رہا تھا، سوڈان نے جب غیرت کی، سود کو چھوڑا، سود پر پابندی لگائی، تو سوڈان جیسے غریب ملک میں تیل نکل آیا۔ اگر آج ہم اللہ کے دین کے لیے، آج ہم اسلام کے لیے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آج محمد مصطفیٰ کے نالین کے صدقے میں ہم آپس میں ایک ہو جائیں، آج ہم اپنی انا کے جو بت ہیں ان کو توڑ دیں، تو آج میرے خیال میں دنیا میں وہ طاقت ہم ہے کہ یہ جتنے لوگ مسجدیں گرانے والے ہیں یہ ہماری مزدوری کر کے ہمیں اپنے ہی ملک میں پلاٹ بھی دیں گے، مساجد تعمیر کر کے بھی دیں گے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اکابر تھوڑا سا سر جوڑ لیں، اور یہ بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں جو وہاں سے بلا کر، میرے لیے سب سے زیادہ دکھ کا مقام یہ ہے کہ جن لوگوں نے بابری مسجد گرائی تھی ان کے بڑوں کو امارات والوں نے بلا کر ابو ظبی کے اندر بہت بڑا دنیا کا مندر بنوایا، وہاں ان کا ٹیمپل لگوایا۔ یہ سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، یہ سب سے بڑی غیرت کی بات ہے۔ ان کو میں بتانا یہ چاہیے کہ عمارتیں بنانے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، عمارتیں تعمیر کرنے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، بڑے بڑے جہاز خریدنے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ امریکہ کے سامنے اپنا نام اس کی کاپی میں، اس کی گڈ بک کے اندر لکھوانے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ بندہ بڑا تو تب ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے غیرت کرے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے غیرت نہیں ہے تو سمجھے کہ آپ کے اندر کبھی بھی غیرت نہیں آ سکتی۔ اس دنیا کے اندر ایمان کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ غیرت ہے، وہ حمیت ہے۔ اللہ جل شانہ ایمان مسلمان سے جب سب سے بڑی اپنی دولت چھیننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس بندے سے غیرت لیتے ہیں، وہ دیوس ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں انتہائی معذرت کے ساتھ تلخ الفاظ ہیں، پورا میڈیا، پورا پاکستان، پوری دنیا سن رہی ہے، مگر مسلمانوں کے اندر آج غیرت نہیں ہے۔ نہ ہمیں غیرت اگر بابری مسجد پہ نہیں آئی تو ہوتے 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 آج ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ نہ ہمیں دین پر آ رہی ہے، نہ ناموس رسالت پر آ رہی ہے، نہ ناموس اہل بیت و اصحاب پر آ رہی ہے، نہ قرآن پر آ رہی ہے،
نہ اپنے ملک میں شرح سود 21.+ چلا گیا، نہ اس پر آ رہی ہے. تو میرے خیال میں جس دن مسلمان غیرت کریں گے، ایک ہو جائیں گے، تو اس دن ایک بابری مسجد نہیں، پوری دنیا کے اندر گری ہوئی تمام مسجد دوبارہ تعمیر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے مفتی نوید عباسی صاحب، آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، بات سمپل اور سادہ ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، قولوا قولا سدیدا کے زاویے میں رکھی ہوئی بات ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب نے یہ بات بجا فرمائی کہ تمام ممالک دنیا میں اکثریت میں آ جائیں، جتنے ہم ہیں مسلم ممالک ہیں، اگر یہ ایک ہو جائیں تو تیل بھی بند کر دیں، نمک بھی بند کر دیں، سونا پانی بھی بند کر دیں، مگر تمام ممالک کو میں جوڑ لوں گا، یہ کام مجھے بھی لگا دیں. آپ مسالک کو جوڑ لیں، مذاہب کو جوڑ لیں، یہ پاکستان کے حصے میں ہی رہ کے ایک کر دیں مسلمانوں کو، یہ مسجدیں ایک کر دیں. اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والا کمزور ہو جائے گا، ورنہ ہم کمزور ہو رہے ہیں. ہم تو آج اپنی اپنی مسجدیں بنا کے لڑ رہے ہیں، 1.5 انچ کی مسجد پہ ہمارا مقدمہ اور ہے. کس طرح سے کون سا فارمولا لگائیں کہ ہم ایک ہو جائیں تاکہ وہ جو ہماری مسجدیں شہید ہوئی ہیں ہم ان کو بھی واپس لے لیں. بھائی اویس ربانی صاحب، آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک ہے علمی اختلاف، جسے نبی علیہ السلام نے اختلاف امتی رحمتن قرار دیا. وہ ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر ان کے 2 شاگرد ان سے اختلاف کرتے، 3 کرتے، دلائل کا تبادلہ ہوتا، جو بات قوی ہوتی اسے قبول کر لیا جاتا اور اسی پر فتویٰ مرتب ہوتا. یہ ہمارا حسین ماضی ہے جس کی یادیں باقی رہ گئی ہیں. عملاً ہم اس سے کوسوں دور ہیں. آج ہم یہاں یہ صرف ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں، بلکہ ہم تو اپنے عمل سے بھی، لیکن یہ باتیں نیچے تک پہنچنی چاہیے. ہمارے قائدین کو بھی اس باب میں سوچنا چاہیے کہ ہم کافر کھیلنا بند کریں. ہم دوسرے کی مسجد میں، یہ بات ازہر من الشمس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بعض تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ہماری مسجد میں فلاں جماعت نے، فلاں فرقے کے لوگوں نے نماز پڑھ لی تو مسجد کو دھونا چاہیے. اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی. دیکھیے عقائد کا اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو مسلمان کافر قرار دے رہا ہے. یہ المیہ ہمارے اس ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، یعنی پاکستان، ہندوستان، اس خطے میں اور دیگر ممالک میں بھی ہے. تو ظاہر ہے وہ جو اس وقت بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تالی بجا رہا ہے کہ دیکھو یہ تو خود لڑ رہے ہیں. کیا ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہاں ایک دوسرے کی مسجدوں کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے؟ پاکستان میں مسجدیں سیل ہو جاتی ہیں کیونکہ مسجد اللہ کے گھر کے بجائے جب میڈیا بیان کرتا ہے، جب آپ جیسے سنجیدہ لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس مسلک کی جو ہے وہ مسجد ہے. حالانکہ مسجد مسلمانوں کی میراث ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی فرقے کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی ہوتی ہے. مگر لکھا ہوتا ہے نا آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے واضح طور سے. یہ تو معاملات ہیں. آج اگر ہم نے دیکھیے، ہمارے اختلافات پہلے بھی تھے، جب ہم عروج پر تھے تب بھی تھے. اختلاف تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی ہوا. کسی صحابی نے کہا کہ وطر اتنے، کسی نے کہا اتنے. یہ اختلاف ان کے درمیان بھی رہے. کئی اور مسائل پر ابن مسعود دوسری بات کرتے ہیں، ابن عباس تیسری بات کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ رہا ہے. یہ ہمارا ماضی ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی اویس ربانی صاحب کہ بابری مسجد کو یا بابری مسجد بننے سے دیگر مساجد کو آپ نے بچانا ہے. صرف بابری مسجد کا نوحہ نہیں ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جناب خواجہ اجمیر کی درگاہ کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں کئی اور مساجد پر کورٹ کے آرڈر آ چکے ہیں. اس کے لیے تو کم از کم ہم غیرت کا مظاہرہ کریں. ہندوستان کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حمایت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے مسلکوں کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے گھروں کو بچانے کے لیے اگر مسلم امہ کھڑی ہو جائے جیسے کہا گیا، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پھر ہمیں کوئی مزید نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں. وگرنہ خاکم بدان کہ کئی اور مسجدیں، کئی خانقاہیں ہندوستان میں گرائی جائیں گی، میں اور آپ مذمت کریں گے اور پھر ہم سو جائیں گے. اللہ نہ کرے وہ دن آئے. مگر بات تو سچی ہے اور بات ہم سے منسلک ہے. ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے. کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ دراصل اسٹیک ہولڈر بنا دیتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے. ایک مختصر وقفہ، میں لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں بابری مسجد کو لے کے گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے آنا ہے. ضرمن خوش آمدید. بابری مسجد اسلام کا بھی شاہکار، ہماری تاریخ
اور ہماری روشن روایات، ہماری ثقافت، سب سے بڑھ کے یہ کہ اس خطے کے لوگوں کے لیے اس خطے کے لوگوں سے منسلک ہونے کی ایک شہرک، ایک ایسا راستہ جو ہمیں ایک کر دیتا ہے، ایک ایسا مقام کہ جس میں امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ سب آ جاتے ہیں، مانگتے ہیں اور ان کو ملتا ہے، اور ایک ایسی جگہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسان معراج پاتا ہے، یعنی سجدے میں جاتا ہے، مومن کی معراج ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ انفرادیت اجتماعیت میں بدل جاتی ہے، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ بڑے بڑے سر جھکاتے ہیں۔ آج آپ نے اسی مسجد کو شہید کر دیا، گرا دیا، لوگوں کے جذبات کو بھی، ان کے ایمان کو بھی، ان کے عقیدوں کو بھی ٹھوس پہنچائیے۔ کیا آپ یہ بھول گئے کہ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں بلکہ بھارت میں رہنے والے اکثر بڑی تعداد میں مسلمانوں کا بھی ہے؟ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ مسلمان بھی کیا مسلمان ہیں جو خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں، چپ ہیں اور کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پھر میں اور مفتی ابو محمد گفتگو کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم نہیں چپ ہو سکتے، ہم نہیں خاموش ہو سکتے، ہم بارہا یہ پروگرام کریں گے جب تک کہ غیرت مسلم جاگ نہیں جاتی، ورنہ کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ایذا دیا جائے گا۔ مفتی ابو محمد سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور شرعی پہلو سے جاننا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، اگر آج غیرت مند لوگ یہ اعلان کریں کہ بابری مسجد کے اوپر ہم دوبارہ سے مسجد قائم کریں گے، تو ہم پہ کیا شرعی قانون لاگو ہوتا ہے؟ ہم اگر یقینی طور سے جو چیز وہاں قائم ہے اس کو گراتے ہیں تو کسی طرح سے ہم پہ کوئی تعزیرات تو نہیں لگتی؟ یعنی شریعت ہم سے ناراض تو نہیں ہوتی، خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں مسجد کی جگہ پر کوئی بھی چیز، عمارت کھڑی ہو یا کچرا پڑا ہو تو اس کو ہٹانا بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ جھاڑو لے کر ایک مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ڈسٹ ہے، مٹی ہے، کچرا ہے، آپ صفائی کرتے ہیں تو اس جگہ پر صفائی کرنے پر آپ کے لیے اجر عظیم ہے، آپ پر سزا کیوں ہوگی؟ آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے مسجد کی جگہ پہ جو بھی کچرا تھا اسے ہٹا دیا، اسے توڑ دیا یا ختم کر دیا، وہاں مسجد ہی تعمیر ہوگی۔ تو میرے خیال میں پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، تو میں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے یوں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل میں ہوتا ہے سفارتی سطح پر یہ کام ہوتے ہیں کہ ہمارا سفیر اٹھے اس بات کا مطالبہ کرے، ہمارا وزیر اعظم اٹھے اس بات کا مطالبہ کرے، وہ پوری دنیا کو اجاگر کرے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب اٹھیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ میسج رکھیں کہ جناب ہمارے ملک کی عوام کا یہ تقاضا ہے، ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا مسلم ملک ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے برادر مسلم برادری میں یہ مسجد شہید کر دی گئی، وہاں مسجد بنانی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی کی دکان پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اپنا یہ دودھ کی شاپ ہے، آگے دیوبندی نہیں لکھا ہوا، کسی کی کپڑے کی دکان پہ آگے بریلوی نہیں لکھا ہوا، اور اسی طرح کسی کی فیکٹری پہ آگے اہل حدیث نہیں لکھا ہوا، مگر مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں تعلیمی ادارے بڑے ہیں، مساجد بڑی ہیں، مدارس بڑے ہیں، تنظیمیں بڑی ہیں، اصلاح کی بڑی کوشش ہو رہی ہے، کتابیں بڑی ہیں، تصنیف بڑی ہے، انفارمیشن بڑی ہے، معلومات بڑی ہے، مگر یہ اصلاح اتحاد کی ہو کیوں نہیں رہی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم اصلاح اپنی ذات سے شروع کریں گے۔ آج جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے پروگرامات ہیں، جتنی تقریریں ہیں، جتنی انفارمیشن ہے، وہ اصلاح دوسروں سے شروع کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہم 70 سالوں میں اپنی اسمبلی کے لیے اتنے اصلاحی پروگراموں کے باوجود بھی کوئی 1000 1200 1500 بندے پیدا نہیں کر سکے جو سینٹ کے اندر ہمارے لوگ موجود ہوں، جو قومی اسمبلی کے اندر ہمارے لوگ موجود ہوں، تاکہ ہم نظام نفاذ مصطفیٰ کی بات کر سکیں، ہم خلفائے راشدہ کے نظام کی بات کر سکیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنی ذات سے اصلاح کرنی چاہیے کہ میری مسجد کے اندر ہر ایک کو نماز کی اجازت ہے، میں اسلام کی بات کروں، میں انسانیت کی بات کروں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر ایک تسبیح میں پرو دیا جائے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ مسجد اقصی کے اندر بھی مسلمان اسی طرح اذان دیں گے جس طرح مسجد صوفیہ کے اندر اذان ہوئی، اور بابری مسجد بھی اسی طرح تعمیر ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے گی جس طرح مسجد صوفیہ کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ امید جاگ اٹھی ہے اس گفتگو کو سن کر، دل کو اطمینان ہوا ہے۔ کاش کہ اس فکر کو ہم عام کر سکیں۔ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے اور میں نے کوشش بھی یہی کی ہے۔ دراصل وہ جملہ تھا وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام سرشک چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ یہ فلسفہ رکنے والا نہیں ہے، یہ حرارت، یہ جسارت اور یہ قوت دراصل ایمان پیدا کرتا ہے۔ جس دن ایمان پیدا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ روڈ
مسجدیں بن جائیں گے. اور یہ جتنی بھی عمارتیں ہیں جو یونیورسٹی کالجز ہیں یہ یقیناً ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ دوسروں کے حقوق کی کم سے کم آپ ذمہ داری اٹھائیں کہ اس کو آپ تکلیف نہیں پہنچائیں گے. پاکستان اسلام یہ وعدہ کرتا ہے اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی مندر کو نہیں گرا سکتے. وہ ضمنی ہے اور ان کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں جن کا ہم نے وعدہ لیا ہے, کمٹمنٹ لی ہے پاکستان میں. ہم ان کو گرنے سے بچاتے ہیں, ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور اگر کوئی جذبات میں آ کے یہ کام کر دیتا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے یہ بات کئی مرتبہ کی ہے, ان علماء کے ساتھ کی ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے ان کو زبان دے رکھی ہے, ہمارا فوجی سپاہی وہاں کھڑا ہو کے ان کی جانوں کی ان کے مال کی حفاظت کر رہا ہے, اور صرف یہی نہیں اگر کچھ ہو جائے ریپیئر کرتے ہیں, ریکاسٹ کرتے ہیں. مگر یہاں پر وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ وہ خاموش بیٹھی ہے اور وہاں کے لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں. اس پروگرام کا مقصد دل آزاری نہیں ہے. ہندو پاکستانی بھی جو ہے نا وہ پاکستانی ہیں, وہ بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بابری مسجد گرا دیں. یہاں پہ بسنے والے اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدن کوئی ایسا عمل کریں تو کتنا ناگوار گزرے گا. یہ میرا سوال بھی ہے اور اس پروگرام کا جز بھی ہے. میں مفتی نوید عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, مفتی ابو محمد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور یہ یقین دلاتا ہوں جب تک سانس ہے یہ پروگرام باقی ہے. مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے ہر سال مسجد یعنی بابری مسجد شہید کا ذکر ہوتا رہے گا, یاد کرتے رہیں گے. کشمیر کے شہداء کا ذکر ہوتا رہے گا, ان لوگوں کا ذکر ہوگا کہ جنہوں نے بابری مسجد کے لیے جانیں دی, اس کے دفاع کے لیے, اور ان لوگوں کا ذکر ہوگا کہ جنہوں نے آواز اذاں بلند کی ہے اور ان کی تکبیر سے معاشرہ, دنیا اور مشرق اور مغرب کہاں پہ. میں اپنا پیغام دے چکا, آپ اپنا خیال رکھیں گے, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.